إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا معزز صارف، آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ ڈیئر کسٹمر، اب یو فون آپ کے لیے لایا ہے من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران ان 4 مسائل کا جن کا تعلق ہند حرمت کے ساتھ ہے، حلال اور حرام کے ساتھ ہے، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، تیسرا حصہ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ پہلے حصے میں 4 مقصدی مسائل کا بیان کیا گیا، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، دوسرے حصے میں امور مصلحہ للتثبت للمبلغ، نیک کاموں کا بیان ہوا مبلغ کی مضبوطی کے لیے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں مثال پیش کی جاتی ہے، نہ کسی نے عہد کی مثال پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، اس میں مولوی بھی آتے ہیں، علماء، اور اس میں عوام بھی آتے ہیں، کیونکہ علماء سے بھی اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے، علماء سے بھی اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے، اور عام لوگوں سے، عوام سے بھی اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ علماء اللہ کی کتاب بیان کریں گے ہر دور میں، چاہے وہ یہودیوں کا دور تھا، چاہے وہ نصارہ کا دور تھا، چاہے وہ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ تو علماء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب بیان کریں گے، اور ہم عوام سے اللہ ربی کریم نے وعدہ لیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ بیش بہا وعدے کیے، میں تم لوگوں کو عزت عطا کر دوں گا، اپنی قربت نصیب کر دوں گا، تمہارے لیے فرشتے دعائیں مانگیں گے، اونچا درجہ تم لوگوں کو عطا کر دوں گا۔ لیکن جب کسی نے اللہ کا وعدہ توڑا ہے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ ربی کریم نے پھر کہا تھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دیے، اللہ نے ان کو لعنت ہی کر دیا، اللہ نے ان کو سخت دل کر دیا، اور انہوں نے اپنا وہ بڑا سا حصہ جو ان کو دیا گیا تھا وہ بھی بلا دیا، اور یہ اب ہمیشہ خیانت کریں گے۔ آج کے اس سبق میں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اب امیوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں امیوں کا بیان کیا جاتا ہے، وہ امی یعنی عوام کا جو قرآن کریم کے آگے نہ بیٹھے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا نہ کیا، تو ان کے ساتھ اللہ ربی کریم کیا کرے گا؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ربی کریم نے امی سے بھی وعدہ لے رکھا ہے اور عالم سے بھی وعدہ لے رکھا ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا یہاں پر کہ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، عالم سے وعدہ بیان کرنے کا لیا ہے اور امی سے وعدہ سیکھنے کا لے رکھا ہے۔ تو علماء کا بیان تو ہو گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کیا کیا کرے گا، لیکن اب امیوں کا ذکر ہوتا ہے، عوام کا ذکر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب سیکھتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دیتے ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا
اور بعض ان لوگوں میں سے قالو جو کہتے ہیں انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں، بے شک ہم نصارا ہیں۔ نصارا عموماً امی لوگ تھے، یہ علماء نہیں تھے، امی لوگ تھے۔ یہودیوں میں علماء کیا جاتے، جس سے مراد تمام امی لوگ ہیں، ہر دور میں امی لوگ، ہر دور میں جو عوام ہیں۔ انا نصارا کے بے شک ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہما لیا ہم نے وعدہ ان سے، لیا تھا ہم نے وعدہ ان سے، فنزوا حظا مما ذکروا به، فنسوا تو چھوڑ دیا انہوں نے، حظاً بڑا حصہ، مما اس میں سے، ذکروا به کہ نصیحت کی گئی تھی انہیں، جس پر انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں بیان کیا گیا تھا کہ تم لوگ اللہ ربی کریم کی کتاب سیکھو گے تو تم لوگ جو عوام ہیں ان کو اللہ ربی کریم اٹھا دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین، اللہ اپنی کتاب پر، اللہ قرآن کریم پر بہت ساری قوموں کو اٹھا لیتا ہے اور پیچھے رہ جانے والی قوموں کو اللہ نیچے گرا دیتا ہے۔ جو قومیں اللہ کی کتاب کو اٹھاتی ہے ہر وقت میں، جو ان کی طرف اللہ کی نازل کردہ کتاب ہو ہر دور میں، چاہے وہ یہودیوں کا دور تھا، نصارہ کا دور تھا، یا چاہے وہ آج مسلمانوں کا دور ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب کو اٹھائیں گے، قرآن کریم کو اٹھائیں گے تو اللہ ان کو اوپر اٹھائے گا، ان کے گراف کو عروج تک لے کر جائے گا، اونچائی تک لے کر جائے گا۔ اور اگر یہ مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے، یہ فلاح اور کامیابی سائنس اور میتھس اور انگلش کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو ان کی کامیابی کا گراف وہ زوال پذیر ہوگا، یہ مسلمان نیچے سے نیچے ہو جائیں گے، اسفل سافلین ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی کامیابی، عروج وہ قرآن کریم کی وجہ سے تھی، اور مسلمانوں کا زوال جو شروع ہوا ہے تو یہ بھی قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کریم تمہیں اٹھاتا بھی ہے اور یہ قرآن کریم تمہیں گراتا بھی ہے۔ تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے کہ تم اونچی قوم بن جاؤ گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے بھی وعدے توڑ دیے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، فَأَغْرَيْنَا تو ڈال دیا ہم نے ان کے مابین، ڈال دیا ہم نے ان کے مابین عداوتا دشمنی۔ ہبا دا وائی فائی والے بند شوا، وائی فائی ضرور لگو سب کل کر شو۔ ارے بیٹا درس سے کنا وائی فائی ضرور لگو بیٹا، درس سے کنا دانا بفا بھی لگی اد لگو جن میں کیوں لگا ہوتا اد لگو جن میں کیوں ناور بن کا فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ تو ڈال دی ہم نے ان کے مابین دشمنی، ظاہر دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ اور بغض دلوں کا۔ اللہ نبی کریم فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دی، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ دیا نصرانیوں نے بھی، تو اللہ نے ان کے مابین دشمنی ڈال دی۔ عداوت سے مراد ظاہری دشمنی ہوتی ہے، جو ظاہر آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے، اسلحے والا دشمن، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور ایک والبغضاء بغض ہوتا ہے، بغض یہ دل کی صفت ہے، بظاہر آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، آپ کے اپنے رشتے دار ہو، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو۔ واہ جی واہ، بالکل یہی کام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ مسلمان آپس میں دشمنیاں بھی پالتے ہیں اور مسلمان رشتہ دار آپس میں بغض بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کوئی بھی رشتہ دار آج ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھتے ہو، جو ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ رکھتے ہو، جو بھائی بھائی میں بغض نہ رکھتا ہو، جو بہن بھائی آپس میں جب شادی ان کی ہو جاتی، بچے ہو جاتے، آپس میں اکثر ان کی ناراضگی ہوتی ہے، بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی، اسی طرح ماں بچوں کی، بچوں اور ماں کی، چچا زاد بھائیوں کی، ان کے ساتھ ہماری نہیں لگتی ہے، دو بھائیوں کی آپس میں پھر نہیں لگتی، جب ان کی اولادیں ہو جاتی آگے پھر وہ ان کے بغض بن جاتا ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بغض، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ کیوں؟ یہ تبھی ہے میری بہنوں کیونکہ آج ہم نے بھی اللہ نبی کریم کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کیا گیا وہ وعدہ وہ توڑ دیا ہے۔ تو آج مسلمانوں نے بھی
بغض، دشمنی، کینے، عداوت، یہ سارا کچھ ہو گیا. کیونکہ دوستی کی کتاب یاد رکھے وہ قرآن کریم تھی. دوستی کی کتاب، محبت والی کتاب، محبت لانے والی کتاب، دشمنی ختم کرنے والی کتاب، مصالحت لانے والی کتاب وہ قرآن کریم تھی. ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں پڑھا بھی تھا. ذرا نکالے جلدی جلدی سورہ آل عمران. کہ عربوں کی جو دیرینہ دشمنیاں تھی، عربوں کے مابین جو دشمنیاں تھی، عرب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. کم کلر کیوں؟ قتل ہے قومی ہوں سر کا قتل ہے ہم نے قتل ہے میرے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، قرآن کریم جو تھی تو یہ صلح کی کتاب تھی، دوستی لانے والی کتاب تھی، محبت لانے والی کتاب تھی، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والی کتاب تھی. کہ جب یہ پڑھو گے تو آپ، اگر آپ کا اپنا نہ بھی ہو، مشرق اور مغرب کے مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں گے. لیکن آج ایک ملک کے، ایک علاقے کے، ایک شہر کے مسلمان آپس میں ایک نہیں ہوتے. ایک گھر میں رہتے ہوئے دو بھائی آپس میں ایک نہیں ہوتے. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان اللہ کی کتاب سے پیٹ موڑ چکے ہیں. ہم مسلمان قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہم مسلمان قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 103 نکالے ذرا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تامو اللہ کی رسی کو سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے جدا نہ ہونا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم تم لوگوں پر. اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، جب تھے تم دشمن ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کیا تھے؟ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو محبت ڈال دی میں نے تم لوگوں کے دلوں کے مابین. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ٹھہر گئے تم اللہ کی نعمت پر اخوانا، بھائی بھائی. اللہ نے تم لوگوں کی دشمنیاں ختم کر دی. دیرینہ دشمنیاں، سالوں کی دشمنیاں، ایک ایک اونچنی پر کی گئی دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کی گئی دشمنیاں، اللہ ربی کریم نے بڑی چھوٹی ساری دشمنیاں ان کی ختم کر دی، اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال کر ان کے دلوں کو آپس میں پیوست کر دیا، یکجا کر دیا. لیکن مسلمان جب آج اس قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگ کے مابین دشمنی ڈال دوں گا، بغض ڈال دوں گا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے دن کے لیے. دیکھیں، قیامت تک کے لیے. لیکن قیامت تک تو نصارہ نے نہیں رہنا تھا نا. وہی بات کہ قرآن کریم نصارہ کے لیے خاص نہیں ہے، یہ آیت نصارہ کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ کو تو پتہ تھا کہ نصارہ نے تو قیامت تک نہیں رہنا، آخری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گی، انہوں نے آنا ہے. لیکن اللہ فرماتے دشمنی میں تم لوگ کے دل میں قیامت تک ڈال دوں گا. مطلب اس سے ہم بھی مراد ہیں کہ اگر ہم بھی آج اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دیں گے تو اللہ قیامت تک ہمارے دلوں میں جو ہے تو بغض ڈال دے گا، دشمنیاں ڈال دے گا. مسلمان آپس میں مشت و گریباں ہوں گے، مسلمان ممالک آپس میں مشت و گریباں ہوں گے، اور مسلمان بھائی بھائی آپس میں بغض اور کینے سے بھرے ہوں گے. الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَسَوْفَ، اور قریب ہے، يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ خبر دے گا اللہ ان کو اس پر یصنعون جو تھے یہ کرنے والے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، آپ ترغیب دی جاتی ہے قرآن کریم کو، قرآن کریم کی طرف آؤ، دوڑے دوڑے آؤ، باگے باگے آؤ. تم لوگوں سے تو دین کے نام پر مولویوں نے، ان نقاب پوشوں نے، ان دین فروشوں نے، مشرکوں نے، بدعتیوں نے بہت سارا قرآن چھپا رکھا ہے. اصل قرآن تو تم لوگوں سے چھپا رکھا ہے، اصل دین تو تم لوگوں سے چھپا رکھا ہے. وہ ہندوؤں کی طرح کہ ان کی مذہبی کتاب صرف ہندو پڑھیں گے، ان کے پنڈت پڑھیں گے، باقی ہندو نہیں پڑھ سکتے. ہمارے یہاں بھی قرآن کریم کو صرف ایک طبقے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے کہ علوم جو کرے گا، جو عالم بنے گا تو وہی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کرے گا.
عوام میں یہ بات نہیں ہوتی کہ عام عوام بھی اس قرآن کریم کا ترجمہ اپنے الفاظ میں آسان تفسیر و تشریح کے ساتھ کر سکتے. یہ آج تک کسی نے نہیں کہا، بلکہ جس کسی نے بھی یہ کہا ہے اس پر الٹا اعتراض ہوا ہے. سب سے پہلے یہ قدم اس ملک میں، ہمارے پختونوں کے ملک میں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ، ہمارے اساتذہ کرام کے استاد محترم، میرے شیخ محترم کے استاد محترم، انہوں نے جب یہ قدم اٹھایا تو ان کی بڑی مخالفت ہوئی. لوگوں نے ان کو طرح طرح سے روکا. مولویوں نے ان کے پیچھے جو ہے تو بہت بہتان اور طرح طرح کے اور الزامات لگائے کہ یہ امیوں کو قرآن سکھاتا ہے، اور انہوں نے 14 اور 16 علوم نہیں کیے، اور یہ لوگ کو گمراہ کرے گا اس طرح قرآن پڑھا کر. ابھی انہوں نے علوم نہیں کیے، درجات نہیں پڑھے، یہ قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا ایک جو تھا تو بہت بڑا قدم تھا. یہ جب ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اردو میں اور فارسی میں قرآن کریم کا، فارسی میں غالباً جب پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، ان پر تمام مولویوں نے، مسلمان مولویوں نے، پنڈتوں نے نہیں، مسلمان علماء نے اس پر فتویٰ دائر کر دیا اور ان پر الزامات لگائے اور حکومت میں درخواست کی کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا کسی اور زبان میں، قرآن کی عربی سیکھنی ضروری ہے تو پھر قرآن کو پڑھنے، قرآن کا ترجمہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ حال تھا ہمارے ملک میں. یہ تو بس کوئی عالم اٹھتا، انقلابی عالم، جس نے قرآن کریم کا ترجمہ اپنی اپنی زبان میں پڑھایا. ہم پر احسان، ہم پختونوں پر احسان شیخ القرآن نور اللہ عمر کا دونوں کا ہے کہ جنہوں نے پشتوں میں قرآن کریم کو آسان ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہم تک پہنچایا. ان سے ہمارے اساتذہ کرام نے سیکھا اور ان سے میں نے سیکھا، اور آپ مجھ سے سیکھو گے انشاءاللہ. تو یہ قرآن کریم، یہ تو آج ہو، تم سے تو کتنے لوگوں نے جھوٹ بولے، تم سے تو ان دین فروشوں نے، ان دنیا پرستوں نے دین کے نام پر کیا کیا دھوکے کیے. آج ہو قرآن کریم کے آگے بیٹھو تاکہ تمہیں واضح ہو جائے کہ تم سے کیا کیا جھوٹ بولے گئے، تم سے کیا کیا چھپایا گیا، تم سے کیا کیا دین کے نام پر کروایا گیا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکما، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکما، تاکید کے ساتھ آیا ہے تم لوگوں کو رسولنا، پیغمبر ہمارا، یبین لکما، جو بیان کرے گا تم لوگوں کو، جو ظاہر کرے گا تم لوگوں کو، اشکارا کرے گا تم لوگوں کو، تم لوگوں پر، کثیرن زیادہ، مما اس میں سے، کنتم تخفون من الکتاب، اس میں سے جو تھے تم چھپانے والے، من الکتابی قرآن میں سے، من الکتاب اللہ کی کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور عفا کرے گا زیادہ باتوں سے. آ جاؤ، تمہیں جو تم سے جو جھوٹ بولا گیا، جو چھپایا گیا، تو اس کے بارے میں ذرا تمہیں بتایا جائے، رفع کرے گا. تم لوگوں نے اگر کچھ غلط کیا تو تم لوگوں سے عفا بھی کر دے گا اگر تم سدھر گئے. لیکن جو تم لوگوں نے چھپا رکھا ہے، کتاب والوں، علماؤں، تم لوگوں نے جو چھپا رکھا ہے تو سب کے بارے میں وہ تم لوگوں کو بتا دے گا کہ کیا کیا تم لوگوں نے چھپا رکھا ہے. کون پہچانتا تھا قرآن کریم سے پہلے؟ میرے شیخ محترم کی بات، اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، میری رشتانی محترمہ سمیت. وہ فرماتے ہیں کہ میں 39 سالہ مرد تھا، 39 سالہ مرد، اور میں ٹاپر تھا اسکول میں. مطلب 9 میں نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، اور اس کے بعد جو تھا تو میں نے آگے تعلیم خود ہی نہیں پڑھی، لیکن میں بڑا ذہین اور لائق فائق کاروباری انسان تھا. یہ نہیں کہ عام ادھر ادھر کا جو تھوڑے بولے بالے سے مرد ہوتے ہیں، صحیح مرد تھا میں، جرگوں والا. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ شرک کسے بولتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ درس میں بیٹھا اور میں نے حضرت شیخ سے سنا کہ توحید ایسا اور شرک ایسا، میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک لڑکے سے پوچھا، یہ توحید جو بار بار یہ توحید والا بولتے کسے ہیں؟ کہتے وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا. جب انہوں نے پھر توحید کا نام لیا، میں نے پھر پوچھا، کہتے وہ پھر سے میرے پیچھے ہنسنے لگا. کیونکہ وہ تو طالب تھا، اسے تو سارا پتا تھا. تو اسے کیا پتا کہ 39 سالہ مرد کو بھی یہ کچھ نہیں آتا. میں نے کہا کہ مجھے بھی غصہ آ گیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، تو میں تبھی پوچھ رہا ہوں، تم میرے پیچھے بار بار بتیس کیا نکال رہے ہو؟ میں تبھی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا توحید کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، مجھے اس کے معنی بتاؤ ذرا. کہتے میں اپنی مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا. آج بھی اکثریت عوام کو نہیں پتا توحید کیا ہے. توحید کے نام پر بھی دھوکہ دے جاتے ہیں لوگ، اور شرک کے نام پر بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. شرک صرف یہ جو آپ بتوں کے آگے سجدے کرتے ہو یا قبروں کے آگے سجدے کرتے، بلکہ اکثریت تو قبروں کے آگے سجدے کرنے کو بھی عقیدت اور محبت سمجھتے ہیں. اس کو بھی شرک، بس شرک یہ کہ آپ بتوں کو پکارو، بس یہ شرک ہے ہمارے ملک میں، باقی کچھ بھی شرک نہیں ہے.
باقی کسی کو یا کے ساتھ پکارنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، قبروں میں جانا، زیارتوں پر جانا، درگاہوں پر جانا، یا نظر و نیاز دینا، یا کچھ بھی اور کرنا، جو بھی کرنا اللہ کے سوا کسی بھی اور کو پکارنا، ان کو شرک ہی نہیں لگتا، یہ ان کو عقیدت اور محبت لگتی ہے۔ آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے جن کا یہ عقیدہ رہا ہوگا یا جن کا اب بھی عقیدہ ہوگا، اور وہ جو اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ لڑکیوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ میری ثانی محترم اور شیخ محترم کی بات، اس مولوی کا گناہ ہے سارے کا سارا۔ کہتے ہیں یہ مولویوں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہم مولویوں کے پیچھے باتیں، لیکن جو دین کے نام پر دبے ہیں، جو دین چھپاتے ہیں، جو لوگ عقیدے تک چیز نہیں کر سکتے، توحید کا بیان نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے، یا ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، صرف پیسے مسلح سنبھال رکھے امامتی کے لیے اور پیسوں کے لیے، صرف نام اور شہرت کے لیے، اور باقی کچھ ان کو آتا نہیں ہے۔ تو ان لوگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سارا کا سارا سراسر گناہ ان کا ہے، ورنہ ہمارے ماں باپ کے عقیدے غلط ہوتے، ہمارے ماں باپ درگاہوں پر جاتے ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی ان جو ہے تو درگاہوں پر جاتے ہیں، وہ ان کو مانتے، وہ خدا کے سوا کسی اور پر عقیدہ رکھتے، لیکن یہ گناہ کس کا ہے؟ ان کو پیغمبر نے تو آ کر معاذ اللہ بیان نہیں کرنا تھا، نہ ان پر وہی اترنی تھی، یہ علماء کا فرض تھا، یہ مولویوں کا فرض تھا، جو مسجدیں سنبھال چکے تھے، جو مسلح پکڑ چکے تھے، یہ ان کا فرض ہے اور ان کا فرض تھا کہ وہ قرآن بیان کریں۔ آج تو الحمدللہ دین بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہر طرف نیٹ پر بھی صحیح علماء بھی ہوتے ہیں، اس طرح بھی صحیح علماء کافی ہے، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی بیشتر ہے، لیکن علماء حق بھی موجود ہے، تو وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن آج سے کئی سال پہلے، 50-60 سال پہلے، تو کوئی اکا دکا بس مسجد میں مولوی جو صرف نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو اور صرف جو ہے تو اذان دے سکتا ہو، اور وہ جو ہے تو بچے کے کام میں اذان دے سکتا ہو، نکاح پڑھوا سکتا ہو اور جنازہ پڑھا سکتا ہوں، بس کچھ کام اس کو آتے ہو، اس نے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یاد کر رہے کہ جس پر وہ 5 نماز پڑھاتا ہوں، بس یہ سب سے بڑا عالم، تو یہ سب سے بڑا مولوی تھا۔ تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے کہ جن کے عقیدے غلط ہیں۔ یہ تو میرے اساتذہ کرام کا کرم ہوا کہ میری ماں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوا، ہم بھی جدی پشتی جو تھے تو ایسے معاہد نہیں تھے، میری نانی بھی جاتی تھی درگاہوں پر، میری ماں بھی جاتی تھی باقاعدہ درگاہوں پر، قبروں کے چکر اور پہلے میری ماں بھی کاٹتی تھی، میری ساتھ جاتی تھی، میں اکثر بتا چکی ہوں۔ میری نانی بھی جاتی، جب ان کو ٹانگ میں درد ہوتا تو ان کو کسی بابا کے پاس لے جایا جاتا تھا کہ ان کی درگاہ میں قبر کے پاس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھ پر جو خود گزرا ہے تو وہ میں تم لوگ کو بتا رہی ہوں۔ تو آج اگر ہم بیان بھی کریں تو ہمیں گستاخان اولیاء اور ہمیں شریر اور ہمیں دشمنان رسول، نجدی، وہابی، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی جاتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو قرآن ہے، اس کے ساتھ کوئی یقین نہیں ملا پاتا، قرآن کریم کے آگے کوئی نہیں بیٹھتا، بس مولویوں نے جو ان کے کانوں میں جو ناسور پھونک دیا وہی آگے بیان کریں گے۔ یہ جو ہزاروں میں سے ایک سے بھی آپ پوچھو، 1000 میں آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو قرآن آتا ہو، کہ آپ اسے پوچھو جو تم مجھ پر اتنے الزامات لگا رہے ہو، مجھے نجدی اور وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو، تم ذرا مجھے بتاؤ تو کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ تم نے قرآن کو صحیح پڑھا ہے؟ اگر تمہیں قرآن ہے پھر تم مجھ پر الزام لگاؤ کہ میں غلط بول رہی ہوں، جب تم خود قرآن نہیں پڑھی ابھی تک، تم نے خود قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، تم مجھ پر ایک حق پرست لڑکی پر یا لڑکے پر کیسے الزام لگا سکتی ہو؟ یہ کس کا گناہ ہے؟ سراسر ان اہل کتاب کا گناہ ہے، کتاب والوں کا گناہ ہے، علماء کا گناہ ہے، علماء سو کا۔ علماء 2 طرح کے ہیں، ایک ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کا نور ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک وہ جو دین کے نام پر دبے ہیں، انہوں نے اکثریت تو وہ ہے نا، کیونکہ بہت توڑے ہیں جو حق پر ہوں گے، یہ تو قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ توڑے لوگ اچھے ہوں گے، توڑے لوگ حق پر ہوں گے، توڑے لوگ صحیح عالم ہوں گے، زیادہ تر تو خراب ہوں گے، تو جو زیادہ تر ہے تو انہوں نے ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے مسلمانوں کو خراب کیا۔ تو آؤ لوگوں میں تم سب کو دعوت دیتی ہوں، قرآن کریم کے آگے بیٹھو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو خود سمجھ کر پڑھو، کسی عالم کے محتاج نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر علوم کرو، عربی سیکھو، نہیں، کوئی بھی آپ کو اپنی زبان میں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، صرف قرآن کریم، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو اس کے آگے بیٹھ جائے، سیکھیے قرآن کریم کو، صرف لفاظی میں لوگوں کے نہ آئیے، صرف باتوں میں لوگوں کے نہ آئیے کہ یہ اس طرح کہتے ہیں اور کتاب آگے رکھی ہو اور ہم تو یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور قرآن کسی کو نہیں پڑھاتے۔ کتنے چینل کی اوپر کوئی ہے جو قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک ایسے جیسے ہم پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھا رہے ہو؟ نہیں، بس صرف اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے، بس صرف نشریات کرتے اور باقی کچھ نہیں، ایک کتاب سے دوسری کتاب سے چند باتیں کر لیتے اور باقی کچھ نہیں پڑھاتے، جیسے ترتیب اور ربط کے ساتھ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں دین کی، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ ہاں ہے، نیٹ پر ہے، ٹی وی پر تو اتنے نہیں ہے، لیکن نیٹ پر ہے، حق پرست علماء بھی ہے، جیسے ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر اسرار احمد تھے، اور بھی نیک اور حق پرست علماء ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو دین کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں، جو حق بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. اے کتاب والو تاکہ کے ساتھ آیا ہے تم لوگوں پیغمبر ہمارا، واضح کرے تم لوگوں پر، واضح کرے گا تم لوگوں پر، ظاہر کرے گا تم لوگوں پر وہ زیادہ اس میں سے جو تھے تم چھپانے والے، من الکتاب کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور رفع کرے گا زیادہ تر سے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. قَدْ جَاءَكُم تاکید کے ساتھ آیا ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے، نورٌ روشنی آئی ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے روشنی، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ یعنی کتاب کھلی، کتاب کھلی قرآن آشکارا. اب میری بہنوں یہ آیت ہے واحد پورے قرآن کریم میں جہاں پر نور کا لفظ آیا ہے اور ساتھ میں بیچ میں وہ آیا ہے. ویسے نور کا لفظ قرآن کریم کو جگہ جگہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، لیکن یہاں پر نور کے ساتھ وہ بھی آیا ہے، نور و کتاب مبین. تو یہاں پر سارے باطل عقائد رکھنے والے، غلط عقائد رکھنے والے، ان کے پاس صرف یہ ایک ہی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نور تھی، اور اس کے لیے ان کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قرآن کریم میں جگہ جگہ بشر فرمایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان مبارکہ سے اعلان کرتے ہیں قرآن کریم میں، انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، انما انا قل انما انا بشر مثلکم. ایک سورہ کہف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے، اس میں آخری آیت ہے یہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تم لوگ کو یہی کہتا ہوں کہ میں بشر ہوں تم لوگوں کی طرح. تو آگے سے اتنے سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ اچھا تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو جاتی تھی، ان کا سایہ نہیں تھا، ان کا یہ نہیں تھا، مطلب اور کوئی تو دلیل ہے نہیں ان کے پاس. تو ہم نے کہا کہ ہم کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی کہ پسینے سے خوشبو جاتی تھی. صحیح ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیز تھی، جو بھی چیز ہوتی تھی اس سے خوشبو جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے. ہم کہتے ہیں نور ہے، لیکن وہ کن معنیوں میں ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نور کہنا تمام علماء کرام کے نزدیک، تمام جمہور علماء کرام کے نزدیک، امت مسلمہ کے نزدیک جو صحیح مسلمان ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نور کہنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ کفر پر کفر کرتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں میں واضح طور پر اللہ نبی کریم جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں. کبھی واضح طور پر تو کبھی اللہ نبی کریم خود اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر میں نے بشر بھیجا. سورہ انبیاء میں، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر بشر بھیجا. تو ادھر بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے کہ نہیں؟ پیغمبر ہے نا. کبھی اللہ فرماتے ہیں میں نے تم میں سے تم جیسا پیغمبر بھیجا، کبھی اللہ فرماتے ہیں میں نے امیوں میں سے پیغمبر بھیجا، کبھی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی جانوں میں سے پیغمبر بھیجا، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو آپ خود ان سے کہ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں، یہ سورہ کہف میں اور یہ سورہ احقاف میں، تین جگہوں پر تو یہ واضح الفاظ بشریت کے آتے ہیں. بھلا بشر کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، چلو اردو میں بھی بشر ہی بولتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ تو تم قرآن کریم کی آیتوں سے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. قرآن کی ایک آیت سے انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. اب آپ لوگ کے دل میں شک آئے گا تو بھلا یہاں پر پھر نور کس چیز کو بولا گیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کھلا، کتاب کھلی. نور روشنی اور کتاب کھلی دو چیزیں ہیں نا. تو دو چیزیں ہیں تو ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور ایک کتاب ہوئی. تو میں کہتی ہوں، میرے اساتذہ کرام کہتے ہیں، بلکہ تمام حق پرست علماء کہتے ہیں، یہاں پر نور و کتاب مبین یہ وہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے الفاظ کو جدا کرنے والا کہ نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے. یہ وہ اس کو واو تفسیریہ بولا جاتا ہے. واو کیا؟ واو تفسیریہ، تفسیر کرنے والا واو. یعنی نور و کتاب مبین اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے آئی روشنی، یعنی کتاب کھلی. نور کیا ہے؟ یہ نور کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ کھلی کتاب اللہ نے بھیجی. نور کھلی کتاب ہے.
اگر آپ کو شک ہے تو میں قرآن کریم میں کئی جگہ آپ کو ایسے بتا دوں جہاں پر یہ واو آیا ہے اور وہاں پر دو سیم چیزیں مراد ہوتی ہے، تو اس وہ سے مراد اور نہیں ہوتا، اس وہ سے مراد یعنی ہوتا ہے۔ ذرا نکالے آپ سورہ بقرہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی واو آتا ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو 2 کتابیں دی گئی تھی؟ نکالے ذرا سورہ بقرہ، آیت نمبر نکالے آپ، میرے خیال سے 50 51 52 کوئی آیت ہے، 53 آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، غور کریے آیت کی طرف، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا، فرقان الگ چیز ہے اور کتاب الگ چیز ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ بتاؤ ذرا سارے، مجھے آواز دے کر بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب دی گئی تھی، ایک ہی کتاب دی گئی تھی نا، جتنا کہ ہم پڑھتے ہیں جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں، تو یہ کیا ہے پھر، یہ واو کیوں ہے بیچ میں؟ والفرقان، اور فرقان دی تھی، مطلب یہ واو اگر ادھر آپ اور بھی پڑھتے ہو نا کہ اور فرقان، لیکن اس فرقان سے وہی کتاب ہی مراد ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ چیزیں دو دی تھی، کتاب الگ دی تھی اور فرقان نہیں، یہ فرقان اب کتاب کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو وہ کیسی کتاب تھی؟ والفرقانہ، یعنی فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے مابین، یعنی فرق کرنے والی کتاب، حلال اور حرام کے مابین، یعنی فرق کرنے والی کتاب، شرک اور توحید کے مابین، اس سے مراد یہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی جگہ جگہ 2 اس طرح نام آ جاتے ہیں، تو کیا قرآن 2 ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہے۔ ذرا نکالے سورہ نمل، سورۃ النمل نکالے ذرا، سورۃ النمل پہلی آیت دیکھے ذرا، اللہ رضی کریم کیا فرماتے ہیں؟ سین 19واں پارہ سورہ نمل، نون میم لام نمل، سین، ان حروف کے معنی کو ایک اللہ ہی جانتا ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات القرآن، یہ آیت قرآن کریم کی ہے، و کتاب مبین، اور کتاب واضح کی ہے، یعنی کہ کتاب الگ ہے اور قرآن الگ ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی ہے، مطلب قرآن میں الگ آیتیں ہیں اور کتاب میں الگ آیتیں ہیں، وہ یہاں پر وہ نظر آ رہا ہے نا، اور یہ وہ کس چیز کا ہے؟ یہ وہ یعنی کا ہے، یعنی یہ آیت قرآن کی ہے تو قرآن کیا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ جیسے وہاں پر کتاب مبین آیا ہے نا، یہاں پر بھی ویسے یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی کتاب مبین، کتاب واضح کی، یہ آیت قرآن کی ہے یعنی واضح کتاب کی ہے۔ ذرا خیر ایک اور جگہ بھی نکالے تھے، سورہ حجر کی پہلی آیت نکالے ذرا، یہ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے بعض آیت اس طرح کیوں آ جاتی ہے، یہ ہمیں اللہ رب کریم ہمیں جانچنے کے لیے ایسی آیتیں کچھ قرآن کریم میں رکھی ہوئی جن کو متشابہ آیتیں بولا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ عمران آیت نمبر 7 میں اس کی تفسیر کی بھی تھی، تو قرآن کریم میں کچھ متشابہ الفاظ آئیں گے تو ہمارا عقیدہ پرکھنے کے لیے یہ کس سمت جاتا ہے، سیدھے سمت آتا ہے تو باقی قرآن جس سے بھرا پڑا ہے، یعنی یہ اپنا چڑھا عقیدہ ثابت کرتا ہے، تو قرآن کریم تو باقی بھرا پڑا ہے اس سے کہ بشر 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 مثلکم مثلکم مثلکم، تو یہ ایک آیت یہاں پر ایسے آئی جس سے مراد قرآن ہی ہے، لیکن جو ٹیڑھے عقیدے والے لوگ ہیں تو اسے کو ٹیڑھی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس کے مقابل واضح آیتیں، محکم آیتیں کافی ساری موجود ہوتی ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 1، الف لام را، ان حروف کے معنی کو ایک اللہ ہی جانتا ہے، تلک آیات الکتابی، یہ آیت کتاب کی ہے، وہاں پر دیکھیں قرآن آگے کیا تھا، کتاب پیچھے کیا تھا، یہاں پر کتاب آگے کیا، قرآن کو پیچھے کیا، یہ قرآن کریم کا تفنن ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تلک آیات الکتابی، یہ آیت ہے کتاب کی، وہ قرآن مبینہ، یعنی قرآن واضح کی، تو کیا کہو گی؟ یہ آیت ہے کتاب کی اور قرآن واضح کی، قرآن الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ اگر تم معنی اور بھی کرو گے لیکن اس اور کے معنی یعنی ہی ہوں گے، یعنی کہ قرآن واضح، یعنی یہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ ہے قرآن، یہ نہیں کہ کتاب الگ ہے اور قرآن الگ ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے قرآن، سمجھ رہے نا؟
دونوں ایک ہی چیز ہے. تو نور و کتاب مبین روشنی یعنی کہ کتاب کھلی. سمجھ آ گئی؟ اب آپ کہو گے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شاید کی گستاخی کر رہے ہو، اور اب تک شاید آپ کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے. تو یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس باجی کی بات مان لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم اپنے جدی پشتی عقیدے کو ٹوکر مار دیں، ہم اس کو غلط ثابت کر دیں. جتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نور ہے. قرآن بڑا ہے کہ علماء بڑے؟ ذرا آپ مجھے صرف یہ بات بتاؤ، آپ کس کی مانو گے؟ قرآن کی مانو گے یا عالم کی مانو گے؟ قرآن کی مانیں گے انشاءاللہ. آپ سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے ذہن اور اچھے دل والی لڑکیاں ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل. ہم سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں. ہم نے جو اتنا بڑا اسٹینڈ لیا، ہم نے جو معنی کی کہ نور سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، تو یہ کیوں لیا یہ اسٹینڈ ہم نے؟ کیونکہ باقی قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل، قرآن کریم کی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ پر ہوئی ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 سے دیکھیے ذرا، 93 سے. یہ دلائل سارے کے سارے اپنے ساتھ لکھتے جائیے، یہ آپ کے کام آئیں گے. میری باتیں ہوا میں نہ اڑائیے. اچھا، تو لکھتے جائیے، ریکارڈ کرتے جائیے، آپ کے پاس دلائل ہوں گے. پورا معاشرہ، پورا پاکستان اس گندگی سے بھرا پڑا ہے، گندے عقیدے لوگوں والے سے بھرا پڑا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو صاف ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، نجدی ہے، وہابی ہے، گستاخان رسول ہے، دشمنان اولیاء ہے، شیطان کے بھائی ہے، شیطان کی بہنیں، فلاں 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 فلاں. لیکن میں خفا نہیں ہوتی، مجھے جو بھی کہو میں خوش ہوتی ہوں. مجھے شیطان بولتے ہیں، مجھے نجدی بولتے ہیں، مجھے وہابی بولتے ہیں، مجھے کوئی خفگان نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے نا الحمدللہ کہ میں قرآن کریم کو پڑھا رہی ہوں اور میرا کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کافروں نے طرح طرح کے مطالبے کیے، فرمائشی معجزے، اعتراضات کہ آپ کیسے پیغمبر ہیں، آپ کا اتنا بڑا گھر نہیں ہے. آپ پچھلے آیتوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ کے لیے چشمے نہیں بہ رہے، آپ کے کھجور اور انگور کے باغات نہیں ہیں، اور آپ جو ہے تو اگر آپ سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ٹوٹا گرا دے. آپ کے سونے چاندی کے جو ہے تو سیڑھیاں کیوں نہیں ہے، آسمان کی طرف کوئی رستہ کیوں نہیں بنا سکتے، آسمان میں چلے جائیے، ہم پر کوئی خط بھیج دے. تو جب اتنے سارے فرمائشی مطالبات انہوں نے کیے تو آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں. آخر دیکھیں، آیت کے آخر میں سے دیکھیے ذرا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قل سبحان ربی، قل کہہ دیجئے میرے محبوب، قل کہہ دیجئے میرے نبی، قل کہہ دیجئے میرے رسول، میرے دونوں جہانوں کے سردار محبوب، میرے محبوب سردار پیغمبر سردار الانبیاء امام الانبیاء. آپ اپنی مبارک زبان سے کہہ دیجئے کہ جو تم لوگوں نے کام بتائے یہ تو صرف میرا خدا کر سکتا ہے، یہ تو میرا اللہ کر سکتا ہے. جبکہ میں قل کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر پیغمبرا، میں خدا نہیں ہوں، میں داتا نہیں ہوں، میں اختیار رکھنے والا نہیں ہوں، میں متصرف نہیں ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میں بشر پیغمبر ہوں. مجھے مانو گے تو پہلے بشر مانو گے پھر پیغمبر مانو گے. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ الا رسولا بشرا، نہیں الا بشرا رسولا، پہلے پیغمبر کو بشر ماننا ہے، عبد ماننا ہے، تو پھر پیغمبر ماننا ہے. ہم اپنے کلمے میں بھی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. تو ادھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ کے رسول ہے. رسولہ عبدہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی نے پڑھا تو اس نے کلمہ ہی نہ پڑھا بلکہ اس نے کلمے میں پڑھنا ہے عبدہ ورسولہ. پہلے بندہ بشر ماننا ہے تو پھر رسول ماننا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور منع نہیں کیا ان لوگوں کو ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب آئی کو ہدایت، ان کے پاس جب ہدایت آئی تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو صرف اس بات میں منع کیا ایمان لانے سے کہ اللہ مگر ان اس بات نے قالوا کہا انہوں نے ابعث اللہ بشرا رسولا، آیا مبعوث کیا اللہ نے بشر پیغمبر.
ہم ایک بشر کو کیسے پیغمبر مانے؟ ایک ہماری طرح چلتا پھرتا ہوا بندہ کیسے بشر ہو سکتا ہے؟ جو کھاتا پیتا بھی ہو، جس کی اولاد بھی ہو، جس کی بیویاں بھی ہو، جو سوتا بھی ہو، جو کاروبار بھی کرتا ہو، جو بازاروں میں بھی گھومتا ہو، تو اس کو ہم پیغمبر کیسے مانے؟ پیغمبر تو کوئی فرشتہ، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ تو وہی چچا زاد بھائی وہ کہتے تھے کہ ہم بشر کو کیسے رسول مانے، اور آج ان کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم رسول کو بشر کیسے مانے۔ وہ کہتے تھے بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نورانی پیغمبر بھی بھیج لیتا، لیکن کلو کانا فلرزی، کل کہہ دیجئے لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو کانا اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشون مطمئنین جو پھرتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم بھیج دیتے ان پر آسمان سے نورانی پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے رہتے، اگر زمین پر نورانی مخلوق رہتی تو میں نورانی پیغمبر بھیجتا، لیکن چونکہ زمین پر بشر رہتے ہیں تو میں نے تبھی بشر پیغمبر بھیجا۔ ایک پیغمبر کا کام صرف بیان کرنا نہیں ہوتا، ایک پیغمبر کا کام اسے عملی طور پر پریکٹیکلی پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے، عملی نمونہ بھی بننا ہوتا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہوتے تو پھر آپ نے شادیاں کیسے کی؟ نور کی تو کوئی بیوی نہیں ہوتی، فرشتوں میں کوئی شوہر اور بیوی نہیں ہوتی، نور کی تو کوئی اولاد نہیں ہوتی، فرشتوں کے تو کوئی بچے نہیں ہوتے، نور میں تو کوئی بہن بھائی نہیں ہوتے، فرشتوں میں کوئی بہن بھائی نہیں ہے، نور کسی کی اولاد نہیں ہوتی، فرشتے کسی کی اولاد نہیں ہے، نور تو کاتے نہیں ہیں، فرشتے بھی کاتے نہیں ہیں، نور تو بولتے نہیں ہیں، فرشتے بھی بولتے نہیں ہیں، نور تو سوتے نہیں ہیں تو فرشتے بھی سوتے نہیں ہیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا بچے اولاد بولنا سارا کچھ قرآن کا، کانا خلق القرآن کانا خلق القرآن، سیاق اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن ہی قرآن۔ تو جب آپ کے اخلاق قرآن تھے، جب آپ کی اولاد بھی تھی، جب آپ کی ایک نہیں پوری 11 شادیاں ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کسی کے بیٹے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے بھی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوتے تھے، تو کیسے نور ہو گئے؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بشر ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارکہ بے شک کے نور ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفر اور شرک کے اندھیروں میں روشنی بن کر آئے، امید بن کر آئے، روشنی کی کرن بن کر آئے، اسی طرح نور بن کر آئے۔ آپ نے سارے، آپ کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے، آپ کے آنے سے اندھیرے ظلمات سارے ختم ہو گئے، آپ روشنی بن کر آئے، آپ امید بن کر آئے، آپ یقین بن کر آئے، آپ خدا سے ملانے والے بن کر آئے، آپ روشنی تقسیم کرنے والے آئے۔ آپ نے قرآن کریم کی روشنی کو ہر سو تقسیم کیا، ہر سو پھیلا دیا، لیکن ذات مبارکہ بشر، صفت مبارکہ بے شک کے نور ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ سورہ کہف نکالے ذرا آخری آیت، وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف کی بالکل آخری آیت نکالو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تم لوگوں کی طرح۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ علیہ السلام ہماری طرح کیسے تھے؟ کہ ہمارے پسینے سے خوشبو جاتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علیہ السلام صفات میں ہماری طرح تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجات میں بندوں کی طرح تھے،
ضروریات میں بندوں کی طرح تھے. جس طرح باقی بندے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں, اللہ ضروریات باقی بندوں کی پوری کرتا ہے, تو پیغمبر تو سب سے زیادہ خدا کے عاجز ہوتے ہیں, پیغمبر تو سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں, پیغمبر تو سب سے زیادہ اللہ سے ضروریات مانگنے والے ہوتے ہیں, اور پیغمبروں کی ضروریات سب سے زیادہ اللہ پوری کرتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, قل کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں تم لوگوں کی طرح, بشر تو ہوں لیکن میری ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے یوحا الیہ, وہی کی جاتی ہے مجھے, انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تم لوگوں کا الہ ہے کا. سورہ احقاف نکالے ذرا, غالباً کے 26 سپارے کا پہلا ہی صفحہ ہے. سورہ احقاف 26 سپارے کا پہلا صفحہ, آیت نمبر 4, آیت نمبر 4. سوری سورہ احقاف نہیں اچھا, یہ ہے یہ سورہ حامیم سجدہ, سورہ حامیم سجدہ یہ 24 سپارے میں ہے. سورہ حامیم سجدہ 24 سپارے میں آیت نمبر 6 نکالے ذرا, 6 حامیم سجدہ 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, قل کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں تم لوگوں کی طرح. تو کیا بشر نور کو بولتے ہیں؟ نہیں, بشر اور نور تو آپس میں مخالف ہے, بشر اور نور تو آپس میں یکجا نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم, قل کہہ دیجئے میرے محبوب اپنی زبان مبارکہ سے کہ بے شک میں بشر ہوں, میں بندہ ہوں تم لوگوں کی طرح. یوحا الیہ, وہی کی جاتی ہے مجھے, انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک حاجت روا تم لوگوں کا حاجت روا ہے. تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر واضح الفاظ میں بشر 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 اور بشر آتا ہے. اور بھی جگہ ہیں انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. آج میں نے درس بھی شروع کیا کیونکہ مہمان بہت تھے تو ان کو چائے وغیرہ دینے لگی تھی, پھر وہ جانے لگے تھے تو ٹائم اتنا نہیں ہے, لیکن اتنی وضاحت میں نے کر دی آپ لوگوں کا چیز انشاءاللہ کہ سیٹ ہو چکا ہوگا, آپ کو یقین آ چکا ہوگا. اب یہ لوگ ہمارے ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح فساد پھیلانے کے لیے, دیوبندی بولتے ہیں کہ اگر بریلیوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے تو اس کی گردن اڑا دینا, تو یہ بھی نہیں. اور بریلی کہتے ہیں کہ اگر دیوبندی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے تو اس کو گستاخ رسول کا اسٹمپ اس پر لگا دینا. یہ دونوں بڑے انتہا پسند ہیں, انتہا میں چلے جاتے ہیں. دیوبندی اور بریلی اگر آپس میں بیٹھ کر سامنے کو سلجھا لیں, دیوبندی کہے کہ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں لیکن صرف آپ کی نور ہے, اور بریلی اگر کہے کہ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہے, ذات برکات کی بشر ہے, تو بات سیٹ ہو سکتی ہے. بیچ والی بات پر آ سکتے ہیں نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے, دونوں صفات ہے, ذات بشر ہے اور صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تاکید کے ساتھ آئی ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے روشنی, و کتاب مبین یعنی کتاب کھلی, یہدی باللہ توفیق دیتا ہے اس پر اللہ جس کسی کو چاہے, یہدی باللہ. عربی کا ایک قاعدہ ہے نا, عربی میں جو ہے تو بھی یہ سنگل ہے یعنی یہ واحد ہے, یہ واحد کے لیے آتا ہے. اور جب تسنیہ آتا ہے تو اس کے لیے بہما آتا ہے. تسنیہ 2 کو بولا جاتا ہے عربی میں, اور جمع 2 سے زیادہ کو بولا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ ربی کریم کیا فرماتے ہیں, یہدی باللہ. اس سے پہلے یعنی ذکر ایک چیز کا ہو چکا ہے, وہ ہے قرآن کریم, کیونکہ تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق دیتا ہے اللہ اس قرآن پر جس کسی کو چاہے, نہ کو توفیق دیتا ہے اللہ اس رسول پر جس کسی کو چاہے. اس طرح بات طے ہو سکتی ہے نہیں قرآن, کیونکہ پیچھے صرف قرآن کا ذکر ہوا, نور سے مراد بھی قرآن اور کتاب سے مراد بھی قرآن. تو یہدی باللہ بھی سنگل, اور وہاں پر نور اور کتاب وہ بھی سنگل ہی, دونوں ایک ہی چیز سے. تو توفیق دیتا ہے اللہ اس قرآن پر جس کسی کو چاہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام, اس کو جو تابعدار ہو اللہ کی رضامندی کا, جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے آگے بیٹھے, اللہ اس کو ضرور ضرور ہدایت نصیب کرتا ہے, اللہ اس کو ضرور سیدھے رستے پر لگاتا ہے. بے شک اس کا عقیدہ پہلے جتنا بھی خراب ہو, بے شک وہ جتنا بھی اندھیروں میں ہو, بے شک وہ جتنا بھی گنہگار ہو, اللہ اس کو روشنی دکھاتا ہے, اس کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آتا ہے. سبل السلام, سلامتی کے راستے کی طرف, قرآن کریم بچاؤ کے راستے کی طرف تمہیں لے کر آتا ہے. باقی ہر سو اندھیرا ہے, کسی بھی جگہ بچاؤ نہیں ہے, صرف قرآن والے بچے ہوئے ہیں. قرآن کی حفاظت میں آؤ, قرآن کے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ,
قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو تم تمام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ قرآن کے قلعے میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ غلط قسم کے مولویوں سے، پیروں سے، شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، جھوٹ سے، شراب نوشی سے، زنا سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، کنجوسی سے، ان تمام غیبتوں سے، ان تمام بزدلی سے، ان تمام چیزوں سے تمہیں بچاؤ ملے گا اسلام کے قلعے کے اندر۔ آ جاؤ بہنوں اسلام کے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ، آ جاؤ قرآن کے ساتھ پناہ لو، آ جاؤ یہ قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، قرآن تم پر چھاؤ بن کر قیامت کے دن تمہاری حفاظت کرے گا، قبر میں قرآن تمہارے لیے کھڑا ہوگا، دنیا میں قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے۔ آ جاؤ جو سلامتی کے راستے پر آ جاؤ۔ سورہ یونس میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ پکارتا ہے ان لوگوں کو سلامتی کے راستے کی طرف، تو آ جاؤ میری بہنوں اللہ تمہیں سلامتی کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آ جاؤ تمہیں دنیا کے اندھیروں سے، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے اللہ روشنی کی طرف لے کر آئے گا بِإِذْنِهِ اپنے حکم پر۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور مضبوط کرے گا ان کو اور توفیق دے گا ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور بعض ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لیا تھا ہم نے وعدہ ان سے، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فَنَسُوا تو انہوں نے بھلا دیا، فَنَسُوا تو انہوں نے چھوڑ دیا، حَظًّا بڑا حصہ، مِّمَّا اس میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ کے فن دی گئی تھی ان کو جس پر، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ڈال دی ہم نے ان کے مابین دشمنی کھلی، والبغضاء، اور بغض دلوں کا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور قریب ہے کہ خبر دے گا اللہ ان کو اس پر جو تھے یہ کرنے والے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تاکید کے ساتھ آیا ہے تم لوگوں کو پیغمبر ہمارا، یبین لکم، جو واضح کرے گا تم لوگوں کو، جو ظاہر کرے گا تم لوگوں کو، کثیرا مما کنتم تخفون، زیادہ اس میں سے جو تھے تم چھپانے والے اللہ کی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، رفع کرے گا زیادہ تر سے، قد جاءکم من اللہ، تاکید کے ساتھ آئی ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے روشنی، یعنی کھلی کتاب، یہدی بہ اللہ، توفیق دیتا ہے اس پر اللہ، من اتبع رضوانہ، جو کوئی تابعدار ہو جائے اللہ کی رضامندی کا، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم پر، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور توفیق دے گا ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ سنائیے الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین قالوا، اور بعض ان لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں انا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، لیا ہم نے ان سے، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو چھوڑ دیا انہوں نے بڑا حصہ یہ دی گئی تھی ان کو نصیحت، وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ڈال دیا ہم نے ان کے مابین دشمنی والبغضاء، اور بہت دلوں کا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف یبینہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور قریب ہے کہ خبر دے گا اللہ ان کو وہ جو وہ کرتے تھے، یصنعون، کام کرنے والے۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو، اور تاکید کے ساتھ جاءکم، آیا ہے رسولنا، پیغمبر ہمارا، یبین لکم، جو بیان کرے گا تم کو، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو زیادہ مما ان میں سے جو دیا جو تھے تم چھپانے والے، من الکتاب، قرآن میں سے، ویعفو عن کثیر، اور زیادہ اور
ہٹا دے گا زیادہ باتوں سے قد جاءکم تاکید کے ساتھ آیا ہے من اللہ آپ کی طرف نور و کتاب نور روشنی قرآن اور کتاب مبین کلی یہدی اللہ توفیق دیتا ہے اللہ اس کو چاہے من اتبع جو جس نے کی تابعداری ہوئی رضوان ہوں اللہ کی رضا کے لیے سلامتی کے راستے کی طرف یخرجہم نکالے گا ان کو من الظلمات اندھیروں میں سے الی نور طرف روشنی کے بھیجنے اپنے حکم پر یقین مضبوط کرے گا ان کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر.